كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي هو حق من الله وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه. وقوله تبارك وتعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية، وبما ثبت في الصحيحين أن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم من يكون ألحن بحجته من بعد فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا، وحی اتاری، کتاب اتاری سچی، اور اس کتاب کے اندر جو ہے وہ حق ہے، اس کتاب کے اندر جو خبر ہے وہ سچی ہے، اس کتاب کے اندر جو طلب ہے، جو امر ہے، جو نہی ہے، وہ سب حق ہیں، صدق ہیں، چونکہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دکھائیں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ علماء اصول اسی آیت کو سامنے رکھ کر استدلال و استنباط کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حق تھا کہ وہ اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ فرمائیں، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ وحی کے ذریعے خبر فرما دیتے پھر تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ایک حکم آ گیا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم، پھر اس میں تو اجتہاد ان مسائل میں ہوتا ہے کہ جن کا اصل جو ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتہاد فرماتے ان معاملات میں جن کا حکم واضح قرآن میں نہیں آیا،
اب فیصلہ کرنا ہے تو اللہ کا نبی بھی اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک اجتہاد انبیاء ہے، ایک اجتہاد ہے جو نبی کے علاوہ صحابہ کریں، تابعین کریں، علماء امت کریں، ان دونوں کے اجتہاد میں فرق ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرے تو کبھی اجتہاد درست ہوتا ہے، کبھی اس میں خطا بھی ہوتی ہے، اسی لیے وہ مشہور قول مبارک ہے کہ المجتہد یخطی و یصیب، کہ بھائی مجتہد جب اجتہاد کرے گا تو کبھی خطا پہ ہوگا، کبھی ثواب پہ ہوگا۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ اگر اس نے اجتہاد کیا لیکن اس سے غلط خطا پہ ہوا، یعنی صحیح مسئلے پہ نہیں پہنچا، پھر بھی اللہ اس مجتہد کو اجر دیتے ہیں، فلہ اجر ان اخطا فلہ اجر وان اصاب فلہ اجران۔ اور اگر مجتہد ثواب پہ پہنچ گیا تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، ایک مجتہد کی محنت کرنے کا اور ایک ثواب پہ پہنچنے کا کہ فیصلہ بھی صحیح کر دیا۔ اور اجتہاد کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب بھی اجتہاد کیا جائے گا تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ اجتہاد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی اپنی ایک رائے مقرر کر لے، یا اپنے عقل سے محض دلائل دیتا چلا جائے، یا اپنے عقل سے منہ شگافیاں اور چھوٹی چھوٹی باریکیاں اور چھوٹے چھوٹے اس میں دقائق نکالتا پھرے۔ اجتہاد کا معنی ہی یہ ہے کہ امت کو ایک مسئلہ پیش آ گیا اور اس کا اصل قرآن میں موجود نہیں ہے، حدیث مبارک میں بھی موجود نہیں ہے، کوئی واضح حکم ہمیں نہیں مل رہا، تو اب ہم کیا کریں گے بھی؟ اب قرآن و سنت کی روشنی میں مجتہدین یعنی وہ علماء جن میں شرائط اجتہاد پائے جائیں، یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر آدمی 2 کتابیں پڑھ لے اور کہ میں بھی اجتہاد کر لوں گا، یا ہر آدمی صرف قرآن شریف کا ترجمہ اردو میں دیکھ لے یا انگریزی میں دیکھ لے اور وہ بھی کہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی اب یہ نیا مسئلہ آ گیا، اس میں ہم اجتہاد کریں گے۔ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اجتہاد کون کریں گے؟ جن میں مجتہدین کی شروط پائی جائیں گی کہ ان کو قرآن و حدیث کے معاملات پر اور علم پر پورا عبور حاصل ہو، قرآن کے احکام کو سمجھتے ہوں، محکمات اور متشابہات کو سمجھتے ہوں، ناسخ اور منسوخ کو سمجھتے ہوں، یہ سارے علم رکھنے کے بعد اگر مسئلہ پیش آئے گا تو پھر وہ اجتہاد کریں گے۔ جیسے اب امت کو نئے نئے مسئلے پیش آ رہے ہیں، یہ کاروبار ہے جس مثلا اسلام کے نزدیک جو ہے معاملات سونے چاندی کے علاوہ تو ہوتے ہی نہیں، اسلام جو ہے وہ ثمن قرار دیتا ہے سونے اور چاندی کو۔ اب جناب پوری دنیا میں کاغذوں کا نوٹ آ گئے، یعنی کسی بھی دنیا میں چلے جائیں اب جتنی کرنسی آئے وہ تقریباً کاغذوں میں ہیں، تو اس لیے پھر علماء کو اجتہاد کرنا پڑا کہ بھئی اب وہ سونا چاندی تو ہے نہیں، اب تو نوٹ ہے، تو اس میں ہم کیا کریں؟ تو اب علماء جو تھے جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا، جن کی قرآن پہ نظر، حدیث پہ نظر، فقہ پہ نظر، کتاب البیوع پہ نظر اور جدید علوم پر بھی نظر، تو سب نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اب یہ نوٹ اسی کے قائم مقام ہے، اب اس کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہے، اس کے ساتھ تجارت کرنی جائز ہے، اسی سے زکوٰۃ و صدقات نکالنے جائز ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ اسی طرح آج کل بہت بڑے بڑے عظیم مسائل پیدا ہوئے دنیا میں، جیسے معاملات ہیں نا جی آج کل بے شراء میں کہ ایک تاجر اپنے ملک سے آرڈر کر دیتا ہے اور کاغذات پہ سودے ہو جاتے ہیں اور سامان ابھی جہاز میں ہوتے ہیں اور یہاں بک بھی جاتا ہے، تو حالانکہ بظاہر تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کوئی بے شراء نہیں کر سکتے جب تک آپ کے قبضے میں مال نہ ہو، یعنی مال آپ کے قبضے میں بھی نہیں ہے۔ اسی لیے فقہا نے مثال دی ہے، کوئی آدمی کہے کہ جی باغ میں جتنی چڑیاں اڑ رہی ہیں میں تمہیں سودا کرتا ہوں، تو یہ سودا باطل ہے، کیونکہ چڑیاں اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو سودا کیسا کرے گا؟ اسی طرح اسلام کے بیوع میں یہ حکم ہے کہ بھئی آپ نے آم بیچے ہیں یا آپ نے کنوں کے باغ بیچے ہیں، جب تک ثمر ظاہر نہ ہو جائے آپ سودا نہیں کر سکتے، پتہ نہیں پھل لگے گا کہ نہیں لگے گا، پتہ ہی نہیں ہے کہ پھل پھر لگنے کے بعد رکے گا بھی کہ نہیں رکے گا، تو لہذا ایسی بے شراء شریعت نے حرام رکھی۔ اب جناب یہ معاملات ہیں بڑے بڑے کہ جہاز چل پڑا اپنے ملک سے لیکن ہمارے قبضے میں تو ہے نہیں، تو اب اس پر علماء نے اجتہاد کیا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اگر اس بندے کے پاس اس سودے کے کاغذات موجود ہیں، جہاز پر سامان چڑھانے کے کاغذات موجود ہیں،
وہ ساری بلٹیاں، سارے کنٹریکٹ موجود ہیں، LC موجود ہے، کاغذات موجود ہیں، بھیجنے والے کی تمام تفصیلات موجود ہیں، اور وہ کاغذات اس نے بینک سے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، تو گویا مال اس کے قبضے میں ہے، لہذا سودا کرنا جائز۔ اس لیے ورنہ انہوں نے کہا ایسے تو پھر 2 مہینے کے بعد جہاز پہنچے ہیں، سودے پڑے رہیں گے تو پوری دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے اس معنی اجتہاد کا یہ ہوتا ہے کہ ایسے مسائل کہ جن کے اندر پہلے سے کوئی ایسی ہمیں روشنی نہیں ملتی، تو مسئلہ کھلا نہیں ملتا، جیسے اب کسی کو خون کی ضرورت پڑ گئی اور خون دے دیا جاتا ہے، تو اس پر بھی علماء نے کہا کہ جان بچانے کے لیے خون دینا جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح کسی دوسرا بندہ آگے کہتا ہے جی میں اپنا خون دیتا ہوں، مہربانی کریں، میرا خون اگر نمبر ملتا ہے، گروپ ملتا ہے تو دے دیں، تو انہوں نے کہا اس کو بھی دینے کی اجازت ہے۔ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کیا، ایک تو تعاونوا علی البر والتقوی کہ بھی اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا نظام ہے کہ جتنا ہم خون دیتے ہیں خدا اتنی پیدا فرما دیتے ہیں، تو ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا اور کسی کی جان بھی بچ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی علماء امت پہ رحمت فرمائیں، تو جتنے مسائل امت کو درپیش ہوتے ہیں نئے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان کا اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، کیوں انسان ہے، خطا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا اجتہاد پہلے تو خطا ہی نہیں ہوتا۔ اگر کبھی خطا ہو جائے تو اللہ اپنے انبیاء کو خطا پہ قائم نہیں رکھتے، فوراً اطلاع کر دیتے، فوراً اطلاع ہو جاتی ہے کہ وحی کے مطابق فیصلہ یوں فرمائیں، ورنہ اجتہاد انبیاء علیہم السلام بھی فرماتے ہیں، اور اجتہاد آپ کے علماء امت بھی قیامت تک مسئلے پیش آتے رہیں گے، اجتہاد ہوتے رہیں گے۔ فرق صرف اتنا ہے، لوگوں نے اس کو لڑائی شروع کر دی، انہوں نے کہا دیکھو جی مولویوں نے دروازہ بند کر دیا اجتہاد کا، یہ بات نہیں ہے میرے بھائی، صرف اتنی بات ہے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، لیکن مجتہدین کے لیے شروط و قواعد ہیں۔ جیسے آپ کسی کو ایک مدرسے میں استاد بناتے ہیں تو اس کے لیے بھی تو کوئی قاعدہ ہے، آپ اس کی سرٹیفکیٹ دیکھیں گے، شہادہ دیکھیں گے، کہاں کا پڑھا ہوا ہے، کس مدرسے سے فارغ ہوا ہے، پہلے اس مدرسے میں پڑھاتا رہا ہے، کتنا عرصہ اس کو تجربہ ہے۔ آپ ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر رکھتے ہیں، اس کے لیے بھی شرائط ہیں، آپ ایک کلرک بھرتی کرتے ہیں، اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ تو ایک دین مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غیر ذمہ داری ہے کہ جو مرضی آئے اپنے فیصلے عقل سے کرتا رہے، یہ بات نہیں ہے۔ تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے اس آیت مبارک سے بھی استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو اجتہاد سے فیصلہ کرنے کی اجازت دی تھی، اور فرماتے ہیں کہ جیسے صحیحین کی حدیث میں ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی ام سلمہ فرماتی ہے سمع جلبۃ خصم علی باب حجرتہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کو، لڑنے والوں کی آواز سنی کہ بھی میرے گھر کے باہر کوئی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد ان کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو بات سن لو، فرمایا الا انما انا بشر، خبردار میں بھی انسان ہوں، انما انا بشر وانما اقضی بنحو مما اسمع، آپ نے فرمایا میں تمہارا فیصلہ کروں گا لیکن میرا فیصلہ وہ ہوگا جو میں تم سے سنوں گا، یعنی تمہاری باتیں سننے کے بعد ہی میں نے فیصلہ کرنا ہے، اور میں بھی تو بشر ہوں، میں بھی تو انسان ہوں۔ بلا اللہ احدکم ان یکون الحن بحجتی من بعض فاقضی لہ، دو جھگڑنے والوں میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایک آدمی زیادہ فصیح ہے، زیادہ بات کر سکتا ہے، وہ اپنے مسئلے کو زیادہ سے زیادہ کھول کے بیان کرتا ہے، اور اس کی بات کو سن کے میں نے سمجھا کہ یہ حق ہے۔ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے ہوتا حق پہ ہے لیکن بول نہیں سکتا، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے اللہ معاف کرے کہ حق پہ نہیں ہوتا لیکن تقریر ایسی کرے گا کہ سارے سمجھیں گے بھئی یہ تو مظلوم ہے بیچارہ، یہ تو واقعی بالکل مظلوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے بھی تو فیصلہ اسی طرح کرنا ہے جو تمہاری بات سنوں گا، اس کے مطابق فیصلہ کروں گا، لیکن یاد رکھ لو کہ اگر کسی نے غلط بیانی کر کے میرے سامنے غلط باتیں کرنی اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا حالانکہ اس کا حق نہیں بنتا تھا، تو یاد رکھو کہ قیامت والے دن اس کو وہی ٹکڑا اگر زمین کا ہے تو جہنم بنا کے ڈالا جائے گا۔ اب اس کو چاہیے یا تو جہنم میں جگہ بنائے چھوڑ دے، یا بلا وجہ نہ حق نہ کرے۔ مانا یہ تھا کہ بھئی اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ بھی بشر ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی سید البشر ہیں، وہ بھی ولد آدم ہیں،
تو انسان کے سامنے جب باتیں ہوتی ہیں جو سنیں گے تو وہی فیصلہ کریں گے. فرمایا لیکن میں اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ حق اس کا نہ ہو تو قیامت میں پکڑا جائے گا. اس کو چاہیے کہ بھئی حق کے مطابق رہے اور اپنے آپ کو بچائے ورنہ اس کو جہنم کی سزا ملے گی. تو اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ علم غیب حقیقی کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. علم غیب خاصہ خدا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو، اپنے عباد صالحین کو جتنا علم عطا فرما دیں اللہ کی مرضی ہے، اور جو علم عطا نہ فرمائیں وہ بھی اللہ کی مرضی ہے. ورنہ غیب کا علم جو ہے وہ خاصہ خدا ہے. ورنہ حضور پاک کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ بھی میں فیصلہ کر دوں، ممکن ہے وہ فیصلہ حق کے مطابق نہ ہو. اس لیے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ الا انما انا بشر، خبردار میں بھی ایک انسان ہوں، لہذا میرے سامنے صحیح بات لایا کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی چرب زبانی کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتا ہے حالانکہ اس کا حق نہیں ہوتا، تو فرمایا پھر وہ جہنم کا ٹکڑا یا پھر اس کو چھوڑ دے اور صحیح حق پہ قائم رہے. اس لیے سمجھ لیں کہ تمام انبیاء، تمام رسل اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، اللہ نے ان کو ساری دنیا سے زیادہ علم دیا ہے، لیکن عالم الغیب نہیں ہوتے. عالم الغیب ہونا جو ہے یہ اللہ کی شان ہے. علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا ہے. علم غیب جو ہے یہ میرے اللہ کی صفت ہے. اس لیے سارے قرآن کو کھول کے دیکھ لیں، جہاں جہاں علم اور غیب کا تعلق ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. غیب اور ظاہر، چھپے اور ظاہر کے جاننے والا اسی کی ذات ہے. کہیں فرماتے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جاننے والے ہیں کہ جو تمہیں آگے آخرت میں پیش آئے گا یا جو کچھ تم دنیا میں چھوڑ آئے یہ سب اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ علیم بذات الصدور، اور کہیں فرماتے ہیں علیما حکیما، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا علام الغیوب، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ خدا بندے قدوس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ ہر چیز کے ذرے ذرے کو جانتے. تو یہ صفت جو ہے میرے اللہ کی ہے. اللہ نے اپنے انبیاء کو علم دیے، جتنا عطا فرمایا، جہاں عطا نہیں فرمایا وہاں عطا نہیں فرمایا. جیسے کہ ابھی آپ اسی واقعے میں پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بشیر کی قوم نے آگے صفائی دی تو حضور نے سمجھ لیا کہ یہ چور نہیں ہے، اور جو چور نہیں تھے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ وہ چور ہیں. اور جب تک اللہ نے قرآن نہیں اتارا تو فیصلہ نہیں ہو سکا. اللہ نے قرآن اتارا اور حقائق منکشف ہو گئے. اس لیے بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء بھی عالم الغیب ہوتے ہیں، بزرگان دین بھی سب کچھ جانتے ہیں، ان کے آگے تو جی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی نا، ان کو تو ہر راز کا پتہ ہے. یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں. یہ عقیدہ رکھنا کفر اور شرک کے برابر ہے کہ خاصہ علم غیب خاصہ خدا است، اور خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ. خاصہ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جو کسی دوسرے میں نہ پایا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مقدس میں کہ جب ہدہد نے خطاب کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو کتنی کھلی بات کی، انی احطت بما لم تحط بہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے آقا، میں ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ خبردار میں تو نبی ہوں، عالم الغیب ہوں، ابھی تمہاری گردن کاٹ دوں گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بعض لوگ محبت میں آ کے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ایسی باتیں کہہ بیٹھتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہوں، حدیث کے خلاف ہوں، عقیدے کے خلاف ہوں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ساری زندگی یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی، حضور نے فرمایا من تسحر وقد کفر، اسی طرح فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی جادوگر کے پاس، کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، علم جبر والے کے پاس، علم الاعداد، علم رمل، ہاتھ دیکھنے والے، ان سب جھوٹوں کے پاس جائے اور وہ جو ان کو خبر دے مان لے تو فرمایا قرآن کا منکر ہے، کہ ان کو علم غیب کا کیا پتہ ہے.
وہ تو اندازے ہیں، ان کے تجربے ہیں. جیسے ایک حکیم اچھا نباز جو ہے نبض دیکھ کے ہماری بیماریاں بتا دیتا ہے، کوئی علم غیب نہیں ہے. نبض میں اللہ نے ایسے حرکات رکھے ہیں کہ ان کو باقاعدہ علم النبض پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ 3 انگلیاں رکھنی ہیں تو کس انگلی پر حرکت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اگر اس انگلی پر حرکت ہو تو یہ بیماریاں ہیں، اس پر ہو تو یہ بیماریاں ہیں، اس پر ہو تو یہ بیماریاں ہیں. اسی سے وہ ایک اندازہ لگا لیتے ہیں. تو اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا. اسی طرح یہ بڑے بڑے نجومی، بڑے بڑے علم فلکیات کے دعوے دار، ان کے آپ نے نہیں دیکھا ہے کبھی ایک بات سچی ہو گئی لیکن ہزاروں جھوٹی ہو گئی. ان کے ایک اندازے اور قیافے ہوتے ہیں، اور ان قیافوں کے تابع وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ان کے بعد جانا بھی حرام، اور ان کی بات پر یقین کرنا جو ہے وہ کفر ہے. فرمایا آدمی کافر ہو جاتا ہے. اچھا، پہلے زمانے میں بھی کاہن یہ کرتے تھے کہ جنات ان کو خبریں دیتے تھے، اور جنات کیا کرتے تھے کہ جن جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر جا کے ملائے اعلیٰ کی باتیں سنتے تھے. یعنی آسمان دنیا پر جو اللہ کا حکم آتا، فرشتے آپس میں اس حکم پر ذکر مذاکرہ کرتے، اور پھر جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی وہ حکم لے کے چلتے، تو ان کی کوئی بات ان کے کان میں بھی پڑ جاتی اور یہ آ کر اپنے اس کاہن کو بتا دیتے، تو کاہن اس کے ساتھ 100 اور جھوٹی باتیں ملا کے لوگوں کو سنا دیتا. اسی طرح چونکہ آج کل بھی مثلا دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنات سے تعلق ہے، اور جنات کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ 1 منٹ میں جاؤ جی ابھی مدینہ شریف سے فلاں آدمی کا پتہ کر کے آؤ، وہ 1 منٹ میں خبر لے آئے گا. اس نے بتا دی، انہوں نے سمجھا علم غیب ہے. یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ جہالت ہے اور کفر ہے. اسی لیے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو موت دے دی، اور آپ آسے پہ کھڑے ہیں اور جن دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں اور لگے ہوئے ہیں بیت المقدس بنانے میں. پتھر ڈھو ڈھو کے جنوں کا ستیہ ناش ہو گیا. 100 سال تک جناب پتھر ڈھوتے رہے. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کو اللہ نے ظاہر کرنا تھا تو ایک چھوٹی سی چیونٹی سے بھی چھوٹی دیمک کو حکم دیا کہ ان کی لکڑی کو نیچے سے کھا لو. دیمک نے کھا لی. فلما خرت بینت الجن، اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام گرے تو اب جنوں کو پتہ چلا. اللہ نے فرمایا اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. فرمایا خبردار اگر ان کو جنوں کو خود علم غیب ہوتا تو یہ 100 سال پتھر ڈھوتے. یہ تو پہلے دن بھاگ جاتے، چلو جی سلیمان علیہ السلام گیا کنٹرول کرنے والا، ہم کیوں بیٹھے رہے. وہ تو اللہ نے ہمیں ان کے تابع کیا تھا نا، مسخر کیا تھا. وہ تو فوت ہو گئے، بھاگو. لیکن 100 سال پتھر ڈھو ڈھو کے مر گئے لیکن پتہ بھی نہیں لگا، اور سامنے مسجد میں سلیمان علیہ السلام کھڑے. اچھا یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، بھی پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، روٹی نہیں کھاتے، کچھ نہیں کھاتے، کھڑے ہیں. انہوں نے کہا بس نبی ہیں عبادت میں کھڑے ہیں، ابھی چھٹی کریں گے تو ہمیں ماریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں کیا خبر دیں گے. ان کو اگر خود علم غیب ہوتا تو یہ خود ذلیل ہوتے 100 سال. تو جب جنوں کو ہی علم غیب نہیں تو دوسرے کو کیا خبر دیں. اور جیسے آج کل بہت سارے لوگوں نے ایک رواج بنائے ہوئے ہیں کہ اچھا جی کتاب دیکھو، کتاب کھول کے اور نکالیں گے جی ہاں تمہارے حالات ہیں. یہ سب کفر و شرک تک پہنچ جاتے ہیں. ایک ہوتی ہے فال. فال کا معنی یہ نہیں ہے جو لوگوں نے فال نامے بنا رکھے ہیں، یہ معنی نہیں ہے. فال کا معنی یہ ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے تھے اور آگے کوئی اچھا لفظ آ گیا تو حضور نے فرمائی علامت ہے کہ خوشی کی علامت ہے، اللہ کامیابی عطا فرما دے. اگر آپ نے کوئی کام کرنا تھا اور آگے کوئی ایسا لفظ آ گیا جو بظاہر آپ غم کے بارے میں ہے تو اندازہ لگایا کہ ابھی یہ کام جو ہے تقریباً نہیں ہوگا. اندازہ یہ ہے. تو جیسے کہ عبد المطلب نے جب پوچھا تھا اس عورت سے، بی بی سے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے. پوچھا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا بنو سعد میرا قبیلہ ہے. تو حضرت عبد المطلب خوش ہو گئے. انہوں نے کہا ماشاء اللہ اسمو کے حلیمہ و قبیلتو کے سعد و ابنی محمد، کہ تمہارا نام بھی بڑا اچھا ہے حلیمہ، حلم والی عورت، اور تمہارا قبیلہ بھی سعد ہے، صالح، نیک، اچھا، پاکیزہ، اور میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضور کے سامنے جب کوئی غلط نام آتا، ایک آدمی کا نام تھا مثلا حرب کہتے ہیں جنگ، تو حضور نے فرمایا یہ کیا نام رکھا ہے؟ جب ہم پکاریں تو یہی پکاریں گے جنگ جنگ یا حرب یا حرب یا حرب. کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے بندے اچھا نام رکھو تاکہ جب آدمی پکارے تو کوئی اچھا لفظ پکارے زبان سے. اسی طرح ایک آدمی آیا سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، اور وہ اندر سے دشمن تھا سیدنا عمر کا، صحابہ سے بغض رکھنے والا تھا.
تو حضرت عمر نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا میرا نام جو ہے فہم کہتے ہیں آگ کا انگارہ کولا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ شام، وہ بھی آگ کا کولا۔ اس نے کہا ماں کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری ماں کا نام ہے نار، آگ، یعنی اصل میں وہ جلانا چاہتا تھا نا حضرت عمر کو، چڑھانا چاہتا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ارجع الی بیتک ان اللہ قد احرقہ، آپ نے فرمایا کہ بدبخت لوٹ جاؤ اپنے گھر، جاؤ تمہارے گھر کو اللہ نے جلا دیا ہے۔ جب وہ گھر واپس آیا تو گھر کو آگ لگ گئی، گھر جل جاؤ۔ تم مجھے ایسے غلط نام سنا کے ڈراتے ہو؟ امیر المومنین عمر تو وہ بندہ تھا کہ فرش پہ بولے تو رب عرش پہ راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت عمر کی لاج رکھ لی کہ جو زبان سے نکل گیا اللہ نے اس کے گھر کو جلا دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا حکم ہے، فال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ مثلا کسی جنگ میں جا رہے تھے اور قرآن شریف پڑھنے لگے تھے، آگے آیت نصر من اللہ و فتح، کے خوش ہو گئے، اچھا بھی اللہ کی مدد آئے گی، یہ معنی ہوتا ہے۔ یہ فال کا معنی نہیں ہوتا کہ جی میرا بیٹا گم ہو گیا فال دیکھو، اچھا جی میرا بچہ نہیں ہوتا، اب کتاب کھول کے دیکھو جی مولوی صاحب کیا ہے۔ اب مولوی صاحب نے بھی 5 روپے 10 روپے لینے ہوتے ہیں، شریف آدمی نے، اس کو بھی تو حلال کا رزق ملتا نہیں نا، اس کو بھی تو اللہ نے اسی لیے بٹھایا ہوا ہے نا۔ تو وہ بھی کہتے ہیں اچھا جی بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے، ابھی آنکھیں بند کرو، اور آنکھیں بند ہو گئی، اچھا اب 7 دفعہ دل میں فاتحہ پڑھو۔ اب جناب کتاب کھول رہے ہیں اور کھول کے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، تمہارے فلاں نقص ہے، اس کے لیے اتنا زعفران چاہیے، اتنا عنبر چاہیے، اتنا عود لوبان چاہیے، کیونکہ خوشبو جلائیں گے، موکلوں کو بلانا ہے، تو موکل ایسے تھوڑے آ جائیں گے۔ تو پہلے تو انشاءاللہ 5-10 ہزار روپے اسی میں صاف کر رہے ہیں اللہ کی راہ، اور آگے اس کو ایسا طریقہ بتائیں گے کہ جو اس کا باپ بھی نہ کر سکے، تاکہ جب پورا نہ ہو، کام نہ ہو تو کیا تم نے غلطی کی نا، اسی لیے تو نہیں ہوا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ 1 گھنٹہ پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور دوسرا ہلے نہیں پاؤں، ہل گیا پھر میرے تویز کا اثر نہیں ہوگا، تمہاری مرضی، خرچ کرو نہ کرو نہ۔ اب ایک پاگل کسی کو کھڑا کر دو 1 گھنٹے میں، اس کا پاؤں ہلتا ہے کہ نہیں ہلتا؟ یہ سارے چکر ہوتے ہیں، یہ فراڈی ہیں، یہ دھوکے باز ہیں۔ مرشد وہ ہوتے ہیں جن کو قرآن و سنت سامنے ہوتا ہے، ان کو تو کہو تو وہ نہیں مانتے۔ دیکھا نہیں ہے کہ پہلے ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جب ان کو لوگ تنگ کرتے کہ حضرت مجھے تویز لکھ دیں میرا کام نہیں ہوتا، کہتے خدا کے بندے جاؤ اللہ سے دعا کرو، کیا تویز؟ لیکن لوگ ہوتے ہیں جاہل، چھوڑتے نہیں، اللہ معاف کرے، تو حضرت وہ تویز لکھ دیتے۔ کسی دن کسی آدمی کو خیال آ گیا بھی حضرت کا تویز تو دیکھیں گے، سب کا کام ہو جاتا ہے، کوئی ایسا تویز کیا ہے؟ تو دیکھا تو کیا لکھا ہوا تھا کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں اور یہ تیرا بندہ مانتا نہیں، آگے تیری مرضی، بس یہ تویز تھا۔ انہوں نے لکھ دیا صاف کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں اور یہ تیرا بندہ مانتا نہیں اور آگے تیری مرضی ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ بھی لکھ دیتے تھے، ہر چکنت او کنت بندہ ہے عاجز چکنت، مولا جو کرتا ہے تو کرتا ہے، ایک عاجز بندہ کیا کرے گا جو خود عاجز ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسی میں اللہ کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس لیے اپنے عقیدے درست کریں، لاکھ عمرے کرو، عقیدے میں میل ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ 1 کروڑ حج پڑھو، اگر قبروں پہ سجدہ کرتے ہو تو دھیلے کا فائدہ نہیں۔ 1 کروڑ طواف کرو، اگر غیر اللہ کی منتیں مانتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو تو دھیلے کا فائدہ نہیں۔ ساری زندگی مدینے بیٹھے رہو، اگر قبروں پہ نذرانے دیتے ہو اور چڑھاوے چڑھاتے ہو اور پھول اور چادریں چڑھاتے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں کو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرو اور اپنے عقیدے ٹھیک کرو۔ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، ہم نے کتاب اتاری ہے تاکہ آپ فیصلہ کریں جو ہم آپ کو دکھلائیں، دکھلانے والا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک حکم نہ فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرمائیں گے تو کبھی اجتہاد میں خطا بھی ہوگی، کبھی اجتہاد میں ثواب بھی ہوگی، اس لیے حضور پاک نے وضاحت فرماتے ہیں۔ اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقال الامام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدثنا وكيع قال حدثنا اسامہ بن زید عبد الله رافع عن ام سلمہ قال جاء رجلان من الانصار يختصمان الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی مواریث بینہما قد درست لیس عندهما بینہ فقال رسول من تقسم لی وانما انا بشر
ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وانما اقضي بينكم على نحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه فانما اقتله قطعة من النار ياتي بها انتظاما في عنقه يوم القيامه وهو كالرجلان وقال كل منهما حقي لاخيه فقال رسول الله ما اذا قلت ما فذبا وابتسما ثم ذكر الحق بينكما ثم استحما ثم ليحلل كل منكما صاحبه. اب بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کہ دو آدمی انصار کے حضور کی خدمت میں آئے. اختصاص نے جھگڑا کر رہے تھے, کوئی میراث میں جائیداد تھی, اس کا جھگڑا تھا اور کافی پرانی بات ہو گئی, ہر چیز مٹ